بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے لیے یہ خبر بہت باعث افسوس اور باعث رنج و غم ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت ممتاز سیرت نگار، ایک عظیم مورخ، ایک دیدہ ور مصنف، ایک بڑے محقق حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی علی گڑھ میں آج دن میں تقریباً 12 بجے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی موجودہ دور میں خاص طور سے ہمارے ملک میں علم اور تحقیق کا تابندہ نشان تھے۔ انہوں نے اپنے قلم سے مختلف موضوعات پر جو کتابیں لکھیں اور جو تحریریں یادگار چھوڑی ہیں، وہ اپنی کمیت کے اعتبار سے بھی اور خاص طور سے اپنی کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اور علم و تحقیق کے اعتبار سے بہت بے مثال ہیں، اور شاید اس دور میں ہمارے ملک میں ان کا کوئی ثانی ملنا بہت مشکل ہو۔ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کا بنیادی موضوع سیرت پاک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے کے موضوع پر ان کی چھپی ہوئی کتابوں کی تعداد بھی 30-35 سے کم نہیں ہے، اور 500 کے قریب ان کے مقالات جو سیرت نبوی کے موضوع پر ہیں وہ ملک بھر کے بڑے بڑے مجلات میں اور علمی اور تحقیقی رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ پاکستان کے نقوش میں خاص طور سے ایک بڑی تعداد میں ان کے مقالات شائع ہوتے رہے، اور نقوش نے ان کو 2 بار نقوش ایوارڈ سے سرفراز فرمایا، جو علمی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا معیاری ایوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ سیرت نبوی کے موضوع پر ان کی جو کتابیں ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ تقریباً اہل علم و تحقیق کے تسلیم کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان میں علامہ شبلی، سید سلیمان ندوی، قاضی سلیمان منصور پوری کے بعد اور موجودہ عہد میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ آف پیرس، ان کے بعد سیرت نبوی کے سب سے بڑے صاحب نظر عالم اور مصنف کی حیثیت اب ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کو حاصل تھی۔ پوری دنیا میں اس موضوع پر ان کی برتری کو، ان کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے سیرت نبوی کے جن جن موضوعات پر قلم اٹھایا وہ بہت نادر اور بہت اچھوتے موضوعات ہیں، اور بعض موضوعات تو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ 500 کے قریب سیرت نبوی کے موضوع پر ان کے مقالات ہیں اور متعدد کتابیں ہیں۔ ان میں سے صرف ایک کتاب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی ایک کتاب کا نام ہے عہد نبوی کا تمدن، 800 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی تحقیقی کتاب جو تقریباً ان کے 30 سالہ مطالعے کا نچوڑ ہے۔ وہ جب شائع ہوئی تو علم و تحقیق کی دنیا میں ایک شاہکار کے حیثیت سے اسے تسلیم کیا گیا۔ پھلت تشریف آوری کے موقع پر انہوں نے ہم نیاز مندوں کو یہ تفصیل سنائی تھی، اسی زمانے میں جب وہ کتاب مرتب ہوئی، کہ میں نے اپنے بالکل ابتدائی مطالعے کے دوران علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں اس طرح کی عبارتیں پڑھی تھیں کہ عہد نبوی میں کچھ خاص طرح کا، کوئی خصوصی طرح کا کوئی تمدن نہیں پایا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ داستان پوری اس کے مقدمے میں عہد نبوی کے تمدن اس کے مقدمے میں دہرائی بھی ہے کہ ایسی
کہ اتنا بڑا سیرت نگار یہ کہہ رہا ہے کہ عربوں میں کوئی تمدن پایا ہی نہیں جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور وہ سب قبائلی اور خاص طرح کی تہذیبوں کا شکار تھے۔ یاسین مدر صاحب نے اس کا اندازہ اس سے کریے کہ اتنے بڑے سیرت نگار کے اس جملے نے خاص طور سے ان میں مہمیز لگائی، ان میں تحریک پیدا کی، اور انہوں نے ایک طویل مدت تک تقریباً 30 سالوں تک مطالعہ کیا اس موضوع پر، اور وہ تمدن والی وہ چیزیں جو عہد نبوی میں پائی جاتی تھیں جن کو تمدن کہا جائے آج کے دور میں، ان کو وہ جمع کرتے رہے سیرت کی کتابوں سے ریزہ ریزہ۔ کیسے انہوں نے جمع کیا ہوگا، کتنی محنت کی، اور 800 صفحات کی ایک شاندار کتاب ایک ایسے موضوع پر لکھی جس کو ہندوستان کے سب سے بڑے سیرت نگار علامہ شبلی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی خاص تمدن تھا نہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک اضافہ تھا علم و فن کی دنیا میں، اور وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ ایسے ہی سیرت کے ان کے اور بہت سارے موضوعات بڑے اچھوتے موضوعات ہیں۔ سیرت کے موضوع پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو عنوانات انہوں نے منتخب کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماؤں کا تذکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر، اور ان کے بہت سارے بہت نادر بڑے اچھوتے پہلو، اور وہ مضامین ہندوستان میں خاص طور سے ماہنامہ معارف میں تحقیقات اسلامی میں شائع ہوتے رہے، اور دوسرے ملکوں میں بہت ممتاز مجلات اور علمی تحقیقی رسالوں میں شائع ہوتے رہے۔ تو اس لحاظ سے وہ اس دور کے سب سے بڑے سیرت نگار کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا اور بہت گہری نظر وہ ان علوم پر رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ہمارے لیے، خاص طور سے اہل پھلت کے لیے، ان کی وفات ایک بڑا حادثہ اور بہت بڑا نقصان اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ پھلت سے اور پھلت میں رہنے والوں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نسبت سے بہت تعلق رکھتے تھے، ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، اور جو ان کے مطالعے کے خاص موضوعات ہیں جن پر انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، ان میں سے ایک موضوع حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی خدمات بھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے زیر اہتمام 9 لگاتار سیمینار منعقد کیے ہر سال۔ حجت اللہ البالغہ سے انہوں نے سیمینار کیا تھا، پہلا سیمینار منعقد کیا تھا۔ یہ خود اپنے آپ میں کتنی بڑی بات ہے کہ شاہ صاحب کی تنہا ایک کتاب پر تقریباً 55 اہل علم نے مقالات پیش کیے تھے، اور اس کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی تھی بہت عالمانہ طور سے۔ پھر انہوں نے شاہ صاحب کی خدمات حدیث پر، قرآنی خدمات پر، تصوف کی خدمات پر، تاریخ کے موضوعات پر الگ الگ زمانوں میں ہر سال ایک سیمینار کیا، اور 9 سیمینار انہوں نے اپنی زیر نگرانی منعقد کرائے۔ ہم لوگوں سے شاہ صاحب کی نسبت سے وہ ہم لوگوں کو وہاں دعوت دیتے تھے، اور ہم لوگ ان کے ہاں جاتے تھے، بڑی میزبانی فرماتے تھے۔ اس دوران وہ پھلت تشریف لاتے اور یہاں مستقل خطاب اور واعظ کے ذریعے ہمیں استفادے کا موقع دیتے، بہت علمی محاضرے فرماتے، اور بہت ساری چیزیں، ان کی یادیں، عزیز ترین یادیں ہمارے یہاں محفوظ ہیں۔ اس دوران انہوں نے ہماری شاہ ولی اللہ اکیڈمی کو اپنی بہت سی کتابیں چھپنے کے لیے دی۔ مجھے فوری طور پر ان کی 4 کتابوں کا خاص طور سے نام یاد آیا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ 2-3 کتابیں اور ہیں جو ان کی شاہ ولی اللہ اکیڈمی پھلت نے شائع کی۔ ان میں پہلی کتاب تھی شاہ ولی اللہ کی خدمات حدیث۔ یہ ڈاکٹر یاسین مدر صاحب کا شاہ ولی اللہ کی جو خدمات ہیں، خاص طور سے موطا امام مالک کے حوالے سے، ان پر بہت تفصیلی ایک کتاب ہے، تفصیلی مطالعہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور ایک خاص اسلوب میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ انہوں نے شاہ صاحب کی خدمات کو، ان کی بحثوں کو اجاگر کیا ہے، اور اس طرح لکھا ہے کہ انہوں نے شاہ صاحب کا تقریباً ایک ایک لفظ پڑھا اس موضوع پر۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب کی ایک کتاب، شاہ ولی اللہ کا رسالہ سیرت پھلت سے شائع ہوا۔ شاہ ولی اللہ کی صوفیانہ شرح حدیث اس نام سے ایک کتاب ان کی شائع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے ماخذ کتب و شخصیات اس نام سے ان کی ایک کتاب پھلت سے شائع ہوئی۔ باقی 2-1 کتابیں اور ہیں جن کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طرح پھلت سے ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا، اور وہ ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو نوازتے تھے۔ پھلت کی ہمارے سرپرست اور ہماری تحریک کے روح رواں داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی سے
وہ آخری درجے میں محبت کا اور اپنائیت کا سلوک کرتے تھے. اپنے سیمیناروں میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہم لوگوں کو دعوت دیتے اور متعدد سیمیناروں کی کئی نشستوں میں مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کو انہوں نے ان کا نشستوں کا صدر بنایا اور ان کی عزت افزائی فرمائی اور ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح بڑی مہمان نوازی کرتے تھے. اس کے علاوہ جو کتابیں ہمارے یہاں شائع ہوئیں ان میں مولانا کلیم صدیقی کا شاہ ولی اللہ کی خدمات کے اعتبار سے بھی اور پھلت میں جو تاریخی دعوتی دینی کام انجام دیا جا رہا ہے اس کی نسبت سے بڑے بلند اعتراف میں کلمات میں وہ اعتراف فرمایا کرتے تھے. پھلت تشریف لائے کئی بار 4-5 بار ہم لوگوں کے سامنے تشریف لائے. ہر بار وہ کئی گھنٹے ہی نہیں 1-2 دن رکتے تھے اور مسلسل طلبہ کو اساتذہ کو عوام کو سب کو خطاب فرماتے تھے. اس دوران انہوں نے ایک بہت تفصیلی خطاب کیا تھا شاہ ولی اللہ کا تصوف ولی اللہ کے عنوان سے. تقریباً 80 صفحات کا یہ مقالہ مرتب کر کے ہم لوگوں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. انہوں نے اس پر کافی حد تک نظر ثانی بھی کر لی تھی لیکن وہ شائع نہیں ہو سکا فی الحال. ایک موقع پر انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے معائنہ لکھا تو اس میں یہ صراحت فرمائی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سب سے پسندیدہ کتاب ان کی موطا امام مالک ہے حدیث کے موضوع پر. دنیا بھر میں موطا امام مالک کے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا جاتا رہا ہو لیکن میری خواہش ہے اور ان کا حق ہے کہ شاہ ولی اللہ کے نام نامی سے قائم جامعہ امام ولی اللہ پھلت میں موطا امام مالک پڑھائی جانی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ندوۃ العلماء کے نصاب میں ہفتم عربی یعنی درجہ عالیہ ثالثہ کے نصاب میں موطا امام مالک شامل ہے اور وہ کتاب باقاعدہ یہاں پڑھائی جانے لگی. اس میں ہمارے ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب کی اس خواہش کا بھی دخل تھا کہ انہوں نے اس کی طرف آمادہ کیا. ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب بہت بڑے عالم دین تھے. جس سیمینار میں وہ شریک ہوتے جس پروگرام میں وہ شریک ہوتے وہی رونق محفل ہوتے تھے. وہ بہت باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے. ان کے اخلاق ان کے کردار ان کا چال چلن ایسا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کر سکتے تھے. چھوٹوں کو نوازتے تھے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتے تھے اس کا نقد بدلہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور ہر سطح پر اہل علم کا تعاون کرتے تھے. پوری شگفتگی کے ساتھ اہل علم کے ساتھ نہ صرف تبادلہ خیال کرتے تھے بلکہ اپنی معلومات سے لوگوں کو مستفید فرمایا کرتے تھے. اس ناچیز کے ساتھ ان کے بہت سی کئی حیثیتوں سے ان کے رشتے تھے تعلقات تھے کہ وہ میرا وطنی تعلق ہردوئی سے ہے اور وہ لکھیم پور کھیری یو پی کا ایک ضلع ہے اتر پردیش کا اس کے گولا شہر سے تعلق رکھتے تھے جو وہاں کا بڑا مشہور تیرتھ استان ہے. وہاں ان کی پیدائش ہوئی وہاں ان کا خاندان تھا. ہردوئی کے اور لکھیم پور کی سرحدیں ایک بڑے حصے تک ملتی ہیں ایک دوسرے سے تو وہ مجھے اپنا پڑوسی سمجھتے تھے. ان کے گھر جانا آنا ہوا. متعدد بار انہوں نے اپنے علاقے کی چیزیں کھلائیں کہ یہ ہمارے علاقے کی مٹھائی ہے یہ ہمارے علاقے کا کھانا ہے یہ ہمارے علاقے کی خاص ڈش ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے براہ راست سالن بنایا کھانا پکایا اور ہم لوگوں کی تواضع فرمائی اور اس کا احساس کرایا کہ ہم نے آپ جیسے معزز مہمانوں کو اپنے گھر کا آدمی سمجھ کر اور اپنا تعلق والا سمجھ کر خود اپنے ہاتھوں سے یہ کھانا پکایا. اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پھلت تشریف لاتے تھے تو جہاں وہ ادارے میں قیام فرماتے تھے سب کو استفادے کا موقع دیتے تھے. میرے یہاں وہ براہ راست مستقل تشریف رکھتے ہماری کتابیں دیکھتے. جو چھوٹی ٹوٹی بوٹی کتابیں ہم لوگوں کے پاس رکھی رہتی تھیں ان کے بارے میں رائے مشورے دیتے مطالعے کے بارے میں مشورے دیتے ہمارے طلبہ کو مستقل سمجھاتے اور اس ادارے کے سلسلے میں نہ صرف اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے تھے بلکہ ہر قدم پر رہنمائی فرماتے تھے. انہوں نے 10 سیمیناروں کا شاہ ولی اللہ پر 10 سیمیناروں کا منصوبہ بنایا تھا. 9 سیمینار انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے زیر اہتمام منعقد کر لیے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس کا آخری سیمینار جو شاہ ولی اللہ کی مجموعی خدمات پر ہو کسی ایک پہلو پر نہیں وہ پھلت سے منعقد کیا جائے. وہ یہاں 2 بار تشریف لائے. اس کا خاکہ بنایا گیا اس کا دعوت نامہ لکھا گیا اس کے عناوین طے کیے گئے لیکن حالات کے تحت ابھی 1-2 سالوں میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. اس دوران کچھ ایسے حالات بنتے رہے کہ وہ بڑا سیمینار جو ان کی نگرانی میں ہم پھلت میں منعقد کرتے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شایان شان ایک بڑا پروگرام ہوتا اور ان کے سیمیناروں کی وہ آخری کڑی ثابت ہوتا. ظاہر ہے یہ حسرت وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہم اسے پورا نہیں کر سکے. وہ ہمارے ہی حصے کی خیرات کا وہ ہے کہ
ہم لوگوں کے ساتھ وہ حضرت مولانا کلیم صدیقی کی دعوت پر اجمیر تشریف لے گئے، اور ہمارا اجمیر میں جامعہ معین الدین چشتی کے نام سے جو ادارہ ہے وہاں ایک پروگرام میں شرکت فرمائی، اور بہت سلیقے کا حضرت خواجہ صاحب کی نسبت سے بھی اور مختلف موضوعات پر انہوں نے خطاب فرمایا، اور وہاں طے کیا کہ حضرت خواجہ صاحب پر ان کی دعوتی خدمات کی نسبت سے ایک بڑا سیمینار ہونا چاہیے۔ اس کا بھی انہوں نے خاکہ بنایا تھا اور اس کا کام آگے بڑھایا گیا تھا، لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر اپنا مقالہ مکمل کر لیا تھا جو فل اسکیپ کے 15 صفحات پر مشتمل تھا، اور انہوں نے ایک ملاقات پر مجھے دکھایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب سیمینار میں پڑھا جائے گا تبھی اس کو آپ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ سیمینار بھی نہیں ہو سکا۔ ایسی کتنی حسرتیں ہیں جو باقی رہ گئی ایک اہل علم کے لیے، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کے لیے، کہ وہ ایک چیز کو اپنے ذہن میں پکاتے رہتے تھے، کسی موضوع کو اس پر لکھنے کو سوچتے رہتے تھے، ایک موضوع پر لکھتے رہتے تھے اور پچھلے کسی موضوع پر وہ نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ کم سے کم 3 مرحلوں میں وہ تصنیفات کا کام کیا کرتے تھے۔ کتنے منصوبے ہوں گے جو ان کے ذہن میں پک رہے ہوں گے، جو ان کے ذہن میں تیار ہو رہے ہوں گے، کتنے خاکے ہوں گے جو ان کے ڈھل رہے ہوں گے ان کے ذہن و دماغ میں، وہ سب ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ بڑی شخصیت، ایک بڑا حادثہ، ایک بڑا علمی خسارہ اور اخلاق کا، کردار کا، علم کا، تحقیق کا بہت بڑا خسارہ ہے جو ان کے وفات کی شکل میں پیدا ہوا ہے۔ اور ان کی خوبی اور خاص طور سے کہ وہ یونیورسٹیوں میں رہے، بڑے بڑے سیمیناروں میں شریک رہے، لیکن وہ اپنے دینی تشخص اور امتیاز کے ساتھ رہے۔ میں نے جو ان کی صورتحال تھی کہ وہ ہمیشہ کرتا پاجامے میں، شیروانی میں، پوری داڑھی کے ساتھ، پورے اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ رہتے تھے، اور اکثر پابندی کے ساتھ نہ صرف نماز پڑھتے تھے بلکہ سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں نے بار بار انہیں دیکھا، کئی بار سفر میں بھی اور ہمارے یہاں تشریف لائے تب بھی اگر انہیں الگ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی تو ہمیشہ وہ امامت فرمایا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت انداز میں وہ قرآن پڑھتے تھے، شاید انہوں نے کسی بہت اچھے قاری سے قرآن کی مشق کی تھی، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت ایسی خوشالہانی سے کرتے تھے کہ ایمان تازہ ہوتا ہوا محسوس ہونے لگے۔ اس طرح وہ ان کا اللہ سے بھی بہت تعلق مضبوط تھا۔ ان کی خدمات کے طور پر ان کو شاہ ولی اللہ کا 5واں ایوارڈ آل انڈیا اسلامک آبجیکٹو اسٹڈیز کی جانب سے یہاں ہندوستان میں انہیں دیا گیا تھا، اور پاکستان میں 2 بار نقوش ایوارڈ انہیں عطا کیا گیا۔ ایک بار انہیں ایک اور بڑا ایوارڈ، صدارتی قسم کا ایوارڈ ملا تھا، جس میں ایک بہت شاندار بڑے سائز کا ایک مومنٹو، ایک بڑی رقم، اور اس کے علاوہ ان کو اور ان کے اہلیہ کو عمرے کا ویزا دیا گیا۔ اس طرح ان کی علمی خدمات کو سراہا بھی بہت گیا، لیکن دوسروں کے یا حکومتوں کے سراہنے سے زیادہ بڑا کام یہ تھا کہ وہ اہل علم کی، اہل تحقیق کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ جہاں رہتے تھے وہاں ان کی قدر کی جاتی تھی، جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی قدر کی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے ان کا خسارہ ہمارے لیے، پھلت کی سرزمین کے لیے، ہماری جامعہ امام ولی اللہ کے لیے، داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی کے لیے، ہمارے ادارے کے جامعہ اور اساتذہ کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، اور خاص طور سے پورے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا اسلام کے مصنفین کے لیے، سیرت نگاروں کے لیے، شاہ ولی اللہ سے تعلق رکھنے والے اور ان کے موضوع پر لکھنے والوں کے لیے ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس کا پر ہونا بظاہر بہت مشکل ہے۔ اس دور میں جو بڑی بڑی شخصیتیں رخصت ہوتی رہی ہیں، ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر اور ان کے رخصت ہونے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی عظیم الشان، عظیم کردار کی شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی۔ اللہ ان کی سیئات کو معاف فرمائے اور ان کے حسنات کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے ساری زندگی انہوں نے سیرت نبوی کی خدمت میں بسر کی، اس کا سرٹیفکیٹ انہیں ملا، اور دنیا نے انہیں اس دور کا سب سے بڑا سیرت نگار مانا۔ آج وہ سیرت نگار اپنے اس صاحب سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے۔ ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ انہیں ان کے شایان شان انہیں نوازا جا رہا ہوگا، ان کا استقبال قدسیوں میں ہو رہا ہوگا، ان کے درجات بلند کیے جا رہے ہوں گے، اور یقیناً اس دنیا کے مقابلے میں وہ اس دنیا میں زیادہ بلند مقامات کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ان کے غم کو برداشت کرنے کی ان کو، ان کے اہل خالہ کو، ان کے پسماندگان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔